کروڑوں درود اور کروڑوں سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی برکتوں میں سے ایک برکت اور فضیلت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے کل بروز محشر کہاں میدان قیامت میں فرمایا میں اس سے مصافحہ کروں گا. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے میرے آقا کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا شرف حاصل ہوگا. تو 50 مرتبہ درود پڑھنا یہ کوئی اتنا مشکل امر بھی نہیں ہے. چند منٹ میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے. حصول رحمت کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم. آج 20 محرم الحرام، گزشتہ 2 روز پہلے 18 محرم الحرام کو تاجدار اہل بیت سید السادات شہزادہ امام حسین حضرت سیدنا امام زین العابدین المعروف زین العابدین یعنی علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا یوم وصال تھا. تو آئیے آج ہم اہل بیت اطہار کے اس تابندہ درخشاں آسمان ولایت کے چمکتے دمکتے ستارے کا تذکرہ سنتے ہیں. الحمدللہ میں قادری ہوں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت ہے اور قادریوں کا ایک شجرہ ہے، اس میں یہ شعر پڑھا جاتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے. یہاں سجاد سے مراد امام زین العابدین ہیں. ان کا ایک لقب ہے سجاد. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے. حضرت سیدنا امام زین العابدین ان کا اسم گرامی ہے علی. امام پاک مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یہ 3 شہزادے ہیں، امام جو سب سے بڑے ہیں ان کا نام ہے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. نام تینوں کے علی ہیں. علی اکبر
اور ایک ہے علی اوسط امام زین العابدین، اور ایک ہے علی اصغر. یہ بتانے کے لیے اصغر کہہ سکتا ہوں، ورنہ علی اصغر بہت بڑے ہیں. اکبر مانے بڑا ہوتا ہے، اوسط مانے درمیانہ، اور اصغر مانے چھوٹا. تو یہ لفظوں میں ہے یہ چھوٹا، لیکن ویسے علی اصغر چھوٹے ہیں، اور نام تینوں کے علی ہیں. امام پاک امام حسین نے اپنے تینوں ان شہزادوں کے نام اپنے والد کے نام پر علی رکھا، اور پہچان کے لیے علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. علی اکبر اور علی اصغر یہ دونوں کربلا میں شہید ہوئے، اور اللہ کروڑ کروڑ رحمتیں ان کے مزار پر انوار پر نازل فرمائیں. تو یہ جو علی اوسط ہیں جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، ان کا نام ہے علی اوسط. اور زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے معنی ہیں، اچھا یہ لقب محدثین نے رکھا، امام ذہبی نے لکھا اور ان کو اس نام سے پکارا، زین العابدین، عبادت کی زینت. زین العابدین کے معنی کیا بنے؟ عبادت کی زینت. اور محدثین نے یہ لکھا کہ امام پاک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے. 1000 نوافل. اسی لیے ان کو عبادت کی زینت زین العابدین. سجاد، سجدہ سے نکلا یہ، ساجد جھکنے والا، سجاد، یہ ان کے لقب ہے. اب آئیں اوپر سے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے شہزادے حسین، ان کے بیٹے زین العابدین. امام زین العابدین کے 2 بیٹے ہیں، ایک امام محمد باقر، نام محمد، ایک کا نام محمد، ایک کا نام زید. امام زین العابدین کے 2 بیٹے، امام باقر جن کا نام ہے محمد اور معروف کیا ہے؟ باقر، اور ایک بیٹے ہیں زید. اچھا زید اہل بیت میں 2 ہیں. امام حسن کے بیٹے حسن مصنع، یہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، حسن مصنع. اور ان کے بھائی بھی ایک زید ہیں جو داتا علی حجویری کے جد اعلیٰ ہیں. ان زید کی بات نہیں کر رہا. یہ امام زین العابدین کے 2 بیٹے، امام محمد جنہیں امام ابو باقر کہا جاتا ہے، اور دوسرے زید ہیں، اور زید شہید کہا جاتا ہے انہیں. اور یہ بات بھی آپ ذہن نشین فرمائیں، یہ شہید کیوں ہوئے؟ کہ یہ ابو بکر و عمر سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کو شہید کیا گیا. اور ان کی لاش مبارک کو ایک قول کے مطابق 3 ماہ تک، ایک قول کے مطابق 3 سال تک لٹکایا رکھا. پیٹ کو چاک کر دیا گیا، سینے پہ وار کیے گئے، ان کے اعضاء جو اندرونی پارٹس ہوتے ہیں ان کو باہر نکالا گیا اور ان کو لٹکایا گیا. اور اتنے طویل عرصے تک زید شہید جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان کے جسم مبارک سے خون بھی رستا تھا اور مشک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی. تو امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، پھر ان کے بیٹے، یہ تو شہید ہو گئے نا، ایک ان سے نسل چلی، ان کا نام ہے امام جعفر صادق.
اور امام حسین کی نسل سے جو سادات کرام ہیں، سید زادے ہیں، وہ امام زین العابدین، پھر امام باقر، پھر امام جعفر، پھر اس طرح یہ اہل بیت کے امام، اور آج بھی جو امام حسین کی سید زادے ہیں وہ اولاد آج تک آ رہے ہیں۔ اور ایک آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں میں، دور فاروقی میں یعنی یہ جو سادات کرام کا پودا یہ کس نے لگایا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے۔ اچھا، فاروق اعظم کا جب تذکرہ ہوتا ہے نا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، چہرہ کھل جاتا ہے، اور جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے نا اس کا تذکرہ بھی اچھا لگتا ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں جب دو سپر پاور تھے، بارہا تذکرہ ہوا، قیصر و کسریٰ، یعنی اس زمانے کے یہ دو بڑے بدماش تھے، سپر پاور تھے۔ یہ جو فارس تھا کسریٰ، جب اس کو شکست ہوئی تو بہت سارے لوگ قیدی بنائے گئے، بڑا مال و اسباب تھا اس کے پاس، وہ مال غنیمت میں آیا، اور جنگ کا اصول تھا جو لوگ قیدی بنا کر لائے جاتے وہ غلام ہوتے، اور جو خواتین ہوتی وہ لونڈیاں ہوتی، باندیاں جسے کہتے ہیں۔ اب شاہ کسریٰ فارس کے بادشاہ کی 3 بیٹیاں، یہ آپ کی معلومات میں بڑا اضافہ ہوگا، 3 بیٹیاں اب یوں کہیں کہ قیدی بنا کے لائی گئیں۔ اب انہیں 3 لونڈیاں نہیں کہوں گا، یہ باندیاں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، مختصر یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصل جس کو شہزادی کہا جاتا تھا، ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا گل شہناز یا گلشاز۔ آپ نے فرمایا نہیں، شہرناز۔ فرمایا نہیں، آج سے تمہارا نام فاروق نے فرمایا شہر بانو ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بڑی صاحبزادی، جو ایک تو بڑے گھرانے کی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، پھر ان کا نصیب دیکھیں کہ یہ تینوں ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی۔ اب ان کی مزید خوش بختی دیکھے کہ یہ جن کا نام شہر بانو رکھا وہ حضرت امام حسین کے نکاح میں آئی۔ سیدنا فاروق اعظم نے ان سے نکاح فرمایا۔ ان سے جو چھوٹی تھی ان کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، اور جو ان سے چھوٹی تھی تیسری بیٹی، اس شہزادی کا نکاح صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے فرمایا۔ اب آپ آپس کے رشتے دیکھیں، اب آپ دیکھیں حضرت سیدنا امام حسین کے جو نکاح میں آئی بڑی صاحبزادی شہر بانو، ان سے امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ پودا کس نے لگایا؟ یہ سید گھرانے کا، یہ فاروق اعظم نے لگایا۔ تو امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، یہ ہم سب کی ماں کہہ لیں، سیدہ شہر بانو کے صدف اقدس سے دنیا میں تشریف لائے۔ ایک بات، اب آ جائیں ان سے چھوٹی دوسری بہن، ان کا نکاح کس سے ہوا؟ فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کیا۔ تو ان سے بڑے اہل علم ایک صحابی رسول ہے، یہ بھی صحابی ہیں۔ فاروق اعظم کی شان ہے کہ ان کے باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، 4 پشتے۔ تو فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے جن کا نکاح ہوا وہ دوسری
شہزادی ان سے پیدا ہوئے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں یہ۔ اب آئے تیسری شہزادی چھوٹی، ان کا جن کا نکاح صدیق اکبر کے بیٹے محمد سے ہوا، ان سے حضرت قاسم پیدا ہوئے۔ اچھا، حضرت سیدنا قاسم ابو بکر کے بیٹے ہیں، ابو بکر کے ایک اور بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کا نکاح ان سے ہوا، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی ام فروہ، جن کا نکاح زین العابدین کے پوتے امام باقر، زین العابدین کے بیٹے امام جعفر صادق کے والد سے ہوا، جن سے امام جعفر صادق ہوئے۔ یعنی یہ کہہ لیں کہ صدیق اکبر کا بیٹا محمد، فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ، اور مولا علی کے بیٹے حسین کے بیٹے زین العابدین، ان کے بیٹے، یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی۔ زین العابدین امام حسین کے بیٹے، یہ آپ کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں سمجھ میں آ جائے، امام سالم فاروق اعظم کے پوتے، اور محمد ابو بکر کے بیٹے، ان کے بیٹے قاسم، یہ تینوں آپس میں، چونکہ تینوں سگی بہنیں ہیں ان کی مائیں، تو یہ تینوں سگے خالہ زاد بھائی۔ اب مجھے بتاؤ کیسے ان کو ایک دوسرے سے دور کرو گے؟ اہل بیت اور صحابہ کو کیسے جدا کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو امام زین العابدین کی بات ہو رہی تھی، جو سید السادات ہیں، عبادت گزار، متقی پرہیزگار، ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں، اور ان کی خادمہ جو ہے وہ ایک برتن میں پانی لے کے پانی ڈال رہی ہیں، اچانک برتن چھوٹا اور اچھل کے حضرت سیدنا امام زین العابدین کے چہرے مبارک پہ لگا، خون نکل آیا، چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب جب آپ نے اپنی باندھی، اپنی لونڈی، اپنی خادمہ کی طرف دیکھا تو وہ خادمہ کس کی تھی؟ زین العابدین کی نا۔ اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہا اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اللہ نے نیک لوگوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ غصے کو پی لینے والے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہا میں نے غصے کو پی لیا۔ پھر اس نے قرآن کی آیت کا دوسرا حصہ بیان کیا، کہا کیا کہا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ، درگزر کرنے والے، عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو درگزر کرنے والے۔ فرمایا تو نے درگزر کیا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ایسے نیک لوگوں کو بڑا محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا، آزاد کر دیا۔ اب اگر ان کے بارے میں کتابوں میں پڑھتے ہیں نا تو خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اہل بیت کے گھرانے کے لوگ ہیں نا، انہوں نے دین کو بہت اچھی طرح سمجھا، نہ صرف سمجھا، بہت اچھی طریقے سے عمل کیا، اور یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، ہم چونکہ گھرانہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دین پر زیادہ عمل کرنے والے ہیں، تاکہ لوگ ان کے عمل سے عمل کی طرف آئیں۔ کیا قرآن کے عامل ہیں، کیا عبادت کا ذوق پاتے ہیں، اور یہی نہیں، انتہائی سخی۔ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا
اور جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو ان کے پشت پر کالے کالے گٹے پڑے ہوئے تھے. لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ نشان کہاں سے آ گئے. اور جب ان کے وصال کا چرچا ہوا اور جب لوگ باہر گئے گھرانے کے لوگ تو لوگوں کا تو ایک شور و غوغا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے آج ہمیں پالنے والا آج دنیا سے چلا گیا. پھر پتہ لگا گھر والوں کو کہ جب رات آ جاتی اندھیرا چھا جاتا تو امام پاک خود اپنی پشت پر راشن گندم یہ سامان بوری میں بھرتے اور خود اپنی پشت پر لاد کر لوگوں کے دروازوں پہ رکھ کر آ جاتے. چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا, یعنی دین پر عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش یہ کرتے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم گھرانہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کے محبوب فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جو صدقہ دیا جاتا ہے نا وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. عمل کر کے دکھایا. رات کی تاریکی میں نکلتے اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا اور لوگوں کے گھر کے دروازے کے باہر دانہ پانی راشن رکھ کر آ جاتے. جب آپ کا وصال ہوا تو لوگ آ گئے کہ آج تو ہم یتیم ہو گئے, ہمارا پالنے والا ہماری داد رسی کرنے والا آج دنیا سے چلا گیا. یہ شانتی میرے امام کی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے اور میں نے علماء سے سنا کہ امام زین العابدین نے اپنے والد امام حسن سے علم دین حاصل کیا اور عبداللہ ابن عباس سے علم حاصل کیا اور حضور کی زوجہ ام سلمہ سے علم دین حاصل کیا. اور یہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ امام زین العابدین جو ہیں وہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ کے بھی شاگرد ہیں. اور جن لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا اس میں آپ کے بیٹے امام باقر ہیں, پوتے امام جعفر ہیں اور بڑے بڑے نامور تابعین بزرگ حضرت طاؤوس, حضرت امام زہری جن کا محدثین میں ایک بلند مقام ہے, وہ یہ سب امام زین العابدین کے شاگرد ہیں. یہ شان ہے میرے. کیا ٹائم ہوا؟ 27. تو 18 تاریخ یہ میرے امام کا یوم وصال ہے. اب گزر گیا, کوئی مسئلہ نہیں, ایصال ثواب ایک دن پہلے ہو یا 2 دن بعد ہو. تو اس نیت سے میں نے تذکرہ کیا کہ ہمیں پتہ چلے کہ اہل بیت کا اتنا روشن چمکتا دمکتا ستارہ وہ کتنی شان والے ہیں. اللہ رب العزت اور آج بھی جنت البقیع میں حضرت امام زین العابدین کا جو مزار ہے وہ جنت البقیع کے مین گیٹ سے جیسے گھسیں گے الٹے ہاتھ پر ہی موجود ہے امام زین العابدین کا. تو اللہ کروڑا کروڑ رحمت نازل فرمائے. آپ بہت رویا کرتے, اس بات پہ ختم کرتے, بہت روتے تھے. کسی نے پوچھا آپ کے رونے کی وجہ, گریہ ازاری کی وجہ, فرماتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے والد کو شہید ہوتے دیکھا ہے, امام حسین کو. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بڑے بھائی علی اکبر کو شہید ہوتے دیکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے چھوٹے بھائی 6 ماہ کے گود کے علی اصغر کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھا ہے. اس لیے آپ گریہ ازاری بہت کیا کرتے تھے. جب نماز کا وقت آتا تو وضو کرتے تو آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا. لوگوں نے پوچھا یہ حالت کیوں ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کس کی بارگاہ میں اب جھکنے کے لیے جا رہا ہوں. اسی لیے آپ کو سجاد کہا جاتا ہے, عبادت کی زینت کہا جاتا ہے. اللہ ہمیں امام پاک امام زین العابدین کی عبادت و ریاضت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے. ہمیں بھی سچا نمازی بنائے, ذکر و اذکار کرنے والا بنائے, عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.